میں ہوں قمر چیمہ، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، پاکستان کے اندر ورجن اٹلانٹک جو ہے اس نے اپنی آپریشن سسپینڈ کر دی ہے۔ یو کے بیسڈ ایک ایئر لائن ہے، اور اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑی مشکل سے پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، اور پرٹیکولرلی جو ہمارے ویسٹرن اتحادی ہیں، خاص طور پہ گریٹ برٹن کو ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو ورجن اٹلانٹک ہے یا جو برٹش ایئر لائن ہے ان کو پاکستان میں لے کے آئیں، کیونکہ بہت زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ لندن میں رہتے ہیں یا بہت سارے اور برطانیہ کے علاقوں میں رہتے ہیں، تو ڈائریکٹ لائن ہونی چاہیے، ایئر لائن ہونی چاہیے، ورنہ قطر سے، یو اے ای سے اور باقی جگہوں سے جانا پڑتا تھا۔ لیکن یہ انہوں نے آپریشنز بند کر دیے، اور حکومت پاکستان کو کچھ بتایا بھی نہیں گیا۔ اور حکومت پاکستان نارملی آپ کو پتہ پسند نہیں کرتی کہ وہ بتائے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اور جو بائیڈن نے ایک 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 ان کی ڈیل یہ ہے، کیونکہ بیسیکلی اس کو پریزیڈنٹ بائیڈن نے، وائٹ ہاؤس نے کل ایک پریس بریفنگ جاری کی جس میں یہ کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایئر انڈیا جو ہے وہ تقریباً 200 امریکن میڈ ایئر کرافٹ جو ہے فرام بوئنگ سے خریدنے جا رہا ہے۔ اب یہ ظاہری بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1 ملین امریکن جابز کریٹ ہوں گی 44 امریکن اسٹیٹس کے اندر۔ دس از واٹ دا پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے، یہ وہ پاک عمران خان کی طرح نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ پائن میرے فون کال دا جواب کیوں نہیں بائیڈن نے دیتا، تو میں نے بائیڈن کو الزام لگا دیا کہ بائیڈن نے میری حکومت گرا دی۔ یہ وہ حالات نہیں ہیں امریکہ انڈیا تعلقات میں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے کہ 44 امریکن اسٹیٹ میں امریکن پریزیڈنٹ کو اب کیا ہوگا؟ اب کیا انڈیا کے لیے ویزے بند ہوں گے؟ کیا اب انڈیا جو ہے اس کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس سے انڈیا کو ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہمیشہ ملتا ہے امریکہ میں اور باقی جگہوں میں؟ آپ دیکھیں کہ اگر جو بائیڈن یہ کہہ رہا ہے کہ جی 200 جہاز جو ہے وہ آپ خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی بات ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو باقی بھی کیا نام ہے ان کا، اے بس والے بھی بہت بڑے جو ہیں وہ ہیپی ہیں کہ صرف بوئنگ سے نہیں جو ہے وہ خرید رہا، ایئر بس سے بھی خرید رہا ہے۔ اب ایئر بس والوں کو جو ہے وہ اب کیا نام ہے ان کو اپنی خوشی ہے، اس میں جو فرانس کے صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی یہ انڈو پیسفک پارٹنرشپ کی بات ہی بڑی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ دونوں ممالک جو ہیں، بھلے ایئر بس ہو یا بھلے بوئنگ ہو، انڈیا نے سب کو جو ہے نا وہ خوش کر لیا ہے اور راضی کر لیا ہے اس چیز میں یہ کر کے کہ بھائی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ دونوں ممالک سے زیادہ اچھے ہیں۔ اب اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ دیکھیں انڈیا اپنے ریجن میں اتنا پاورفل اس طرح ہوتا جا رہا ہے کہ آج کی بات یہ ہے کہ بھارت کے جو فارن سیکرٹری ہیں، جو کہ انڈیا کے میرا خیال ہے گریڈ 22 کا افسر ہوگا، ٹھیک ہے، انہوں نے حسینہ واجد سے جا کے ملاقات کی ہے۔ سو اب آپ امیجن کر لیں کہ بھارت کا فارن سیکرٹری، یعنی کہ ایک جو ہے وہ امبیسڈر سے، ظاہری بات تھوڑا اونچا کر لیں کیونکہ امبیسڈر اور فارن سیکرٹری عموماً ایک گریڈ کے آئی تھنک ہو سکتے ہیں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ وہ ریجن میں کس طرح پلے کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں برطانیہ جو ہے وہ سارے کے سارے بڑے خوش ہیں، رشی سونک بڑا خوش ہے، جو بائیڈن، ایمنل میکرون، ٹھیک ہے جی، وہ سارے بڑے خوش ہیں کہ انڈین حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ ایئر بس اور بوئنگ سے جہاز جو ہے خریدنے لگے ہیں۔ اب یہاں پہ آ کے جسے وہ کہہ لیں کہ وہ ان کو یہ ہے کہ فرینچ کو یہ ہے کہ جی آپ ایئر بس اگر لے رہے ہیں تو ہماری انڈو فرانس اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ امریکی صدر جب اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یہ جاری کرے گا کہ ہاں جی میرے ملک کے اندر 1 ملین جابز کریٹ ہوں گی انڈیا کی اس پرچیز کی وجہ سے، تو دسو اگو کی کرنا ہے جی پھر؟ اب آپ کدھر رہ گئے ہیں؟ اب وہ جو پاکستانی ہمیں جو ہماری لیڈرشپ، میں تو جاننا چاہتا ہوں ہماری لیڈرشپ کے پاس کیا پلان ہے بھائی، کیا پلان ہے؟ ہمیں صرف یہ بتاتے رہے ہو کہ جناب گالا کٹاندے رہے ہو عوام کو لوں، ٹھیک ہے جی ساڈے دشمن نے فلان ہے ٹمکان ہے۔ اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم جو ہے وہ
ایک जिसे कहते हैं इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट होगी, और उसमें जो प्रेसिडेंट बाइडेन है वो को होस्ट करेंगे वॉशिंगटन में कुछ समिट वगैरह भी। और दोनों बाइडेन की और मोदी की बात भी हुई है। और आप देखें कि एक वक्त होता था कि हम बड़ा प्रेशर डालते थे अमेरिकी सदर पे, हम प्रेशर डालते थे यूरोपियन पार्टनर्स पे कि आप इंडिया गए हैं तो पाकिस्तान आए, अगर आप पाकिस्तान आए तो इंडिया जाएं, बड़ा प्रेशर हुआ करता था। अब देखिए सिंगल हैंडेडली उन्होंने सारी गेम जो है वो बदल दी है, सिंगल हैंडेडली सारी की सारी गेम जो है वो बदली जा चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान जो है वो डोमेस्टिकली अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, आईएमएफ से बिलियन बिलियन डॉलर के लिए पैसे मांग रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार हमारी मदद करें। हम अमेरिका को ये कॉल करके फ़ोन करके कह रहे हैं कि पायन साडा जो है ना आईएमएफ को सानू पैसे लै देना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तो बात ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है, ठीक है। वो अमेरिकन जो हैं दे आर वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान उनका एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, इम्पॉर्टेंट इत्तेहादी है, उसके साथ ताल्लुक़ रखना है, उसको एक फ़ाइनेंशियल सपोर्ट करनी है। और हमारे आज मैं कल देख रहा था कि हमारे यहाँ पे तो ये बात हो रही है कि जनाब अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात रिपेयर हो रहे हैं। मतलब कहाँ पे ताल्लुक़ का रिपेयर होना, मतलब हमने क्या नहीं किया अमेरिका के साथ मिलके, जंगें लड़ी, कोल्ड वॉर का हिस्सा थे। इसमें अमेरिकन्स का कोई कसूर नहीं है कि अगर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उठ के कहे कि जी मेरी हुकूमत गिराने में अमेरिका का किरदार है, और 10 महीने बाद ये कह दे जनाब कि अमेरिका का किरदार नहीं है, वो तो मेरा जो फ़ौजी जनरल था उसका किरदार है। वो अगर आपको याद हो, मैं आपको कहता था कि देखो इमरान खान सिटिंग वज़ीर आज़म है और जनरल बाजवा ने ये कह दिया है कि जो रशिया ने वॉर शुरू की है यूक्रेन में, ये एग्रेशन है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, और इमरान खान जाके पुटन जफ्फियाँ पांदा सीगे। मैं इस चीज़ पे बात की थी, अभी इमरान खान बोला है, भाई इमरान खान अगर इतनी ताकतवर वज़ीर आज़म था तो अपने आर्मी चीफ को फारग कर देता कि तेन नहीं पता पॉलिसी साड़ी की है, और तुमने ये क्यों बात कर दी है कि जी हम लेकिन क्योंकि ये जर्नैलों से मदद लेते हैं सियासत करने के लिए, तो वो भी फिर इनके साथ सियासत करते हैं। जब सियासतदान जर्नैलों से मदद लेंगे सियासत करने के लिए, और सियासतदान जर्नैलों से मदद लेंगे हमें लोन ला के दो, हमें इंटरनेशनली पैसे लेके दो, इनकी अपनी इतनी भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब इमरान खान ने जिस तरह अमेरिका पे और बाकी दुनिया के इत्तेहादियों पे इल्ज़ाम लगा दिया कि जनाब मेरे ते गाटे लै गए ने, मैनू ते फारग करने ने च किरदार ही इन्हां दा है, तो मुझे ये बताएं फिर उस पे क्या, हम कहाँ पे पहुँचेंगे, हम कहाँ पे जाएंगे। हमने हमें हमें कोई जिसे कहते हैं ना, किसी की है कोई होनी चाहिए जो कोई दुश्मन की ज़रूरत है। अच्छा मज़े की बात ये है, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि इंडिया ने पाकिस्तान को फ़िक्स कर दिया हुआ है एक ब्रैकेट के अंदर। उन्होंने कहा पाकिस्तान टेररिज़्म, टेररिज़्म, एंटी टेरर, 9/11, 26/11 फलाना ये वो, ठीक है जी। अब देखिए कि वो अब ये उन्होंने हमें अपने उस चीज़ में फ़िक्स कर दिया हुआ है। वो इसे हमें आगे लेके नहीं जाना चाह रहे। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये देखें कि अभी जो G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, तो जब G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, तो इस G20 की प्रेसिडेंसी में इंडिया अपना ग्लोबल स्टेचर इम्प्रूव करेगा। इंडिया बताएगा कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी एंड ऑल दैट, और साथ में वो सानों भी जो है ना फड़ेगा, और हमारे लिए बात करने को कोई नहीं है। हमारे लिए बात करने को कोई नहीं है, हमारा केस रखने को कोई नहीं है। अभी हाल ही में जो कि मॉस्को में एक डायलॉग हुआ, ठीक है जी, अफ़गानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान को उन्होंने बुलाया, पाकिस्तान नहीं गया, ठीक है जी। लेकिन अगर आप टोटल उसमें देखें तो वो एक इंडिया लेड इनिशिएटिव था। इंडिया ने उस इनिशिएटिव को लीड किया, इंडिया उसको वो लेके चलना चाह रहा है। अब ये हमें ये समझना है कि अमेरिकन्स आर वेरी हैप्पी विद दिस कि इंडिया अफ़गानिस्तान में चीज़ें अगर लीड करेगा। क्योंकि उनके पाकिस्तान से ताल्लुकात भी अच्छे हैं, उनके इंडिया से ताल्लुकात भी अच्छे हैं। वो नहीं चाहते कि चाइनीज़ एंड रशियंस दे कैन प्ले देयर रोल, और वो चाहेंगे कि अगर इंडिया अफ़गानिस्तान में चीज़ें लेके चल रहा है तो उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट जो है उसको वॉच करें। लेकिन पाकिस्तान तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता और कह सकता और करा सकता। सो ये मैं समझता हूँ कि ये इंडिया जो है उसने अपनी बेसिकली अपना एक जो एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है वो इस्टेब्लिश कर लिया हुआ है।
آل واٹ از ریکوائرڈ اینڈ نیڈڈ از انڈیا کو کس طرح مینیج کرنا ہے. اس کے لیے پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کو پہلے بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا ملک چلانا کیسے ہے. کیا سٹنگ ISI کے لوگوں نے سیاست کرنی ہے؟ کیا وزیر اعظم ISI کے لوگوں کو یہ کہے گا میرا قانون سازی نہیں ہو رہی، میرے جو اتحادی ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے لے کے آؤ، اور ISI کے لوگ جو ہیں وہ MNAs کو کہیں گے تمہاری یہ ہمارے پاس فائل ہے، نہیں تو تیرے خلاف کیس کھول جائے گا، انج ہو جائے گا انج ہو جائے گا. ایسے ملک چلے گا؟ یا کہ ایک مضبوط، اگر دیکھیں پارلیمنٹ مضبوط ہوگی تو سارے ادارے مضبوط ہوں گے، پولیٹیکل کلاس مضبوط ہوگی تو سارے ادارے مضبوط ہوں گے. یہ غلط بات ہے کہ آپ ڈی فیکٹو پاورز والے جو ہیں ان کے پاس اگر پاور ہے، اگر فوج اور جوڈیشری ملک کا نظام چلائے گی تو ریئل پاور تو ان کے پاس، وہ تو ٹیکنیکلی تو وہ ان کے پاس ہوگی ڈیفیکٹ پار جو ہے، لیکن جو ڈی جیور پار ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے. پار اگر پارلیمنٹ سے آپریٹ کرے گی تبھی جا کے پاکستان جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے اور دنیا میں ہماری عزت ہوگی. آپ دیکھیں نا، اگر نریندرا مودی جو ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، آئی نو سم آف دا تھنگ، نریندرا مودی جو ہیں ان کو اگر UAE نے ایوارڈ دے دیا تو ہمارے کھلبلی مچ جاتی ہے کہ یار یہ مڈل ایسٹ والوں نے انڈیا کو 35A چینج کرنے کے بعد بھی ایوارڈ دے دیا، بھئی ہماری کشمیر پالیسی کہاں گئی؟ تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، یہ GCC ممالک میں سے کسی سے ایوارڈ لیتا ہے، ہم بھی کسی GCC والے سے ایوارڈ لے لیتے ہیں. تو عمران خان کو تیار کیا جاتا ہے کہ جاؤ فلاں ملک سے جا کے ایوارڈ لے آؤ. دا کوشچن از، نظام ایسے نہیں چلتے. آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو ریٹ ہے، وہ تب اسٹیبلش ہوتی ہے جب پولیٹیکل کلاس کے تعلقات ہوتے ہیں، جب ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں. اب دیکھیں نریندرا مودی 10 سال میں اس طرح کا نظام چھوڑ کے جائے گا کہ اگر نریندرا مودی یا اس کی پارٹی نہیں بھی رہتی تو جو آنے والی پارٹی ہوگی، اگر کانگریس آتی ہے یا کوئی اور بھی آتی ہے، تو وہ دے ول ہیو پراپر، ان کا ایک میکانزم ہوگا. پہلے منموہن سنگھ نے اپنی جو ہے وہ اپنا بنایا، اس سے پہلے پھر BJP تھی، ابھی پھر BJP دوبارہ آ گئی ہے. وہ کس طرح ایک پراپر نظام انہوں نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے جیسے لوگ ہیں، ہم ہی سے جدا ہوئے ہیں، ہم ان سے جدا ہوئے ہیں، اور وہ ٹر پین ہیں. اوتھے فوج اپنے کارکم کم کر دی بھی، ساڑی فوج جڑی ہے وہ اپنا کام کے علاوہ 50,000 قسم کے اور کام بھی وہ کرنا پسند کرتے ہیں جو ان کے ریئل ٹاسک ہے. وہ نہیں، اس کی وجہ میں جو فوج کو نہیں الزام دیتا، میں فوج کو اس لیے الزام نہیں دیتا کہ سیاستدان فون کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں، تو ان کو پتہ چلتا ہے یار جب ٹھیک ہے جو پاور ویکیوم ہے وہ تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی فل کرتا ہے. اگر سیاستدان اپنا ویکیوم چھوڑ دیں گے، اگر سیاستدان پارلیمنٹ اور سیاستدانوں پہ یقین نہیں کریں گے اور فوجی جوانوں پہ اور ایجنسیوں کے لوگوں پہ یقین کریں گے تو پھر ملک ایسے ہی چلے گا. اگر سیاستدان اپنی پولیٹیکل انسٹنکٹ، ڈیموکریٹک کلچر، ایک عوام کی دی ہوئی طاقت کو سہارا لے کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے نیگوسیشن کریں، اور حکومت آنی جانی چیز ہے، آج ایک کے پاس ہے کل دوسرے کے پاس ہے، لیکن اگر وہ اس چیز پہ وہ کریں تو مزہ تو تب ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے میری حکومت بچاؤ، جنج بھی بچ دیے تھے، انہوں اندر کرو انہوں اندر کرو. اور وہ جو ہمارے لوگ جو جنرلز تھے جو سیاست میں انوالو رہے، اب پوری دنیا پاکستان میں سمجھتی ہے کس سے بات کریں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی. فارن آفس والے بابو ہیں، وزیر اعظم جو ہے اس کی ریٹ کوئی نہیں ہے، فوجی جو ہیں وہ بھی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح کا سر پھرا وزیر اعظم عمران خان تھا، یہ پتہ نہیں ساڑی منے بھی نہ منے. اب جنرل باجوہ ترلے کر دے رہے انڈیا نے تلکات ٹھیک کر لو، انہیں کہ بھول جا، میں تے نہیں پتا میں الیکشن لڑنا ہے. سو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے باٹم اپ اپروچ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ٹاپ ڈاؤن. آپ نے ورجن اٹلانٹک کو لے کے آئے اور یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن تھا جو کہ برٹش سرکار سے ہم نے منوایا، ان سے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں بھی رانگ آن دیٹ، ہم نے ان سے منوایا، لیکن وہ پریکٹیکل سٹیپ نہیں تھا، وہ پریکٹیکل چیز نہیں تھی. یہ اس وقت ہم جو اپنی نارملائزیشن کر رہے تھے نا ملک کے اندر، یہ وہ چیز تھی. اگر ماحول اس طرح کا ہو، حالات اس طرح کا ہو، تو آٹومیٹک آ جانا، سب کا دل کرے گا یار ہم جائیں اور جا کے جو ہے وہ کام کریں ان کے ساتھ. آپ دیکھیں نا، اب یہ بات جب چلے گی کہ انفلیشن جو ہے وہ 33% چلی گئی ہے 2023 کے پہلے ہاف میں.
انفلیشن 33% ہے ملک کے اندر، انڈیا کے اندر پتہ نہیں 6%. ٹھیک ہے جی. جب پتہ یہ چلے گا جناب کہ فچ جو ہے وہ آپ کی ریٹنگ جو ہے وہ ٹرپل سی پلس سے ٹرپل سی مائنس کر دے گی، کیونکہ آپ کے پاس لیکوڈیٹی نہیں ہے، پولیٹیکل ولیٹیلیٹی ہے، فارن ایکسچینج ریزرو ہے، تو ورجن اٹلانٹک نے تھے کہ کرنا پاکستان آ کے. میں آپ کو بات بتاؤں، مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ آپ بہت ساری جو کمپنیاں ایئر لائن کمپنیاں وہ کہہ رہی ہیں پاکستان کو آپ جب ٹکٹ دیتے ہو تو ان سے وہ ٹکٹیں جو ہے امیڈیٹ پرچیز کرو، ان کو کریڈٹ لائن نہ دو. عموماً ایئر لائن کمپنی کریڈٹ لائن دیتی ہیں ان ملکوں میں جہاں پر ان کو پتہ ہے زیادہ لوگ ٹریول کرتے ہیں. پاکستان میں پیسہ کا پرابلم نہیں ہے، لوگ ٹریول کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. حکومت ایندے کام کر دی ابھی کہ عوام جو ہے نا وہ خجل ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے. سو باٹم اپ اپروچ لے کے ملک کو ٹھیک کریں. باٹم اپ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک نیچرل وے سے چیزوں کو لے کے چلیں، ان نیچرل وے سے اوپر سے چیزوں کو منوڑنے کی کوشش نہ کریں. جو چیزیں تجربے ناکام ہو گئے، فوج نے کر کے دیکھ لیا، عمران خان کا تجربہ بھی ناکام ہو گیا. آئیں پارلیمنٹ کو عزت دیں، آئیں عوام کے ووٹ کی عزت دیں. اور یہ سیاست دانوں پہ بھی ہے. آپ نہ کہیں ان کو فوجیوں کو کہ آپ کی مدد کرے، اگر وہ مدد کرنے آتے ہیں انہوں نے کہیں تسی اپنا کام کرو، اسی اپنا کریں. ہمیں لڑنے دیں یہاں پہ جو ہم لڑتے ہیں. آپ 5 سال لڑیں گے، 10 سال لڑیں گے، 15 سال لڑیں گے، راستہ بنا لیں گے. عوام آپ کے ساتھ ہے، لوگ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے. ملک نیچے جا رہا ہے، نیچے جا کے رہا ٹر گیا بلکہ اور کی نہ کو جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں، دے میٹر اے لاٹ. تھینک یو ویری مچ.